السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں آج آپ سے ایک بہت ہی اچھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ایسا تھا کہ میں اپناباد کلینک میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست ہیں، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنی جو مدر ہیں ان کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی فائل دکھائی کہ چونکہ وہ کسی پینل پہ ہیں اور آلریڈی وہاں سے ٹریٹمنٹ کرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو ہے وہ گال سٹونز ہیں اور کچھ اور ایشوز ہیں، تو اب ان کی چونکہ ایج ایسی ہے کہ ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ اسی لیے میرے پاس آئے کہ یار کوئی ایسا طریقہ کار کریں کہ جو والدہ ہیں وہ آپریشن سے بچ جائیں، چونکہ وہ ابھی ان کے جو جسمانی جو حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ آپریشن کر سکیں. میں نے تمام ان کی فائل پڑھی، ان سے جب ڈسکس کیا، اور میں چونکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں نے ان سے بات کی کہ یار اگر آپ چاہیں تو آپ کی جو امی ہیں وہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی میڈیسن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو میں نے پھر ان سے گپ شپ لگانا شروع کر دی. تو میں نے کہا آپ کی امی ویسے آج کل کدھر ہوتی ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جی وہ ہمارا جو ڈرائنگ روم ہے ادھر بس پڑی رہتی ہیں، چونکہ وہ چل نہیں سکتی تو بس ادھر ہی ہوتی ہیں. تو میں نے اسے کہا یار آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں کہ آپ کی امی آپ کے ڈرائنگ روم میں پڑی رہتی ہیں. تو جب آپ چھوٹے تھے اور جب انہوں نے آپ کی پرورش کی تو انہوں نے تو آپ کو کسی حالت میں بھی ایسے نہیں پھینکا، اور آپ تو نہیں پڑے ہوئے تھے جب وہ اچانک چپ ہو گیا. تو میں نے کہا یار اگر آپ میری بات مانیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو اپنی امی ہیں ان کو آپ اپنے جو بیڈ روم ہے آپ وہاں پہ شفٹ کر دیں، اور آپ اپنی جو مسز ہیں آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ میری امی ہیں اور میں نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھی خاتون ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں گی، اور جو ہے آپ اپنی جو امی ہیں ان کے ناخن کاٹیں، آپ ان کے پاؤں دھلائیں، اور آپ ان سے آپ کی چونکہ ابھی آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور آپ کی امی ڈیفینیٹلی ان کو بھی مس کرتی ہوں گی جو زندگی کا ساتھی ہے. تو وائی ناٹ آپ ان سے ان کی بات کریں کہ جی امی جب آپ ابو کے ساتھ آپ تھیں اور آپ نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے، ذرا مجھے کچھ واقعات سنائیں. اور تو پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اس نے مجھ سے پرومس کیا، اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب میں ایسا ہی کروں گا. اور اگلے نیکسٹ ڈے ایوننگ کو اس نے مجھے کال کی اور وہ بہت رو رہا تھا، اور اس نے کہا سر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کتنی بڑی جو پرابلم ہے میری جو زندگی میں آئی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ میں خود ہی تھا. اور میں حیران ہوں کہ میری امی جو ہیں وہ اتنی زبردست بہت اچھا فیل کر رہی ہیں، اور میں نے ابھی بالکل میرا بیڈ اور میری امی کا جو بیڈ ہے وہ بالکل آمنے سامنے ہے، اور رات کو میں اٹھ کے ان کی خدمت کرتا ہوں چونکہ وہ میری ماں ہیں، اور وہ بہت خوش ہیں، اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور وہ بہت عرصہ سے وہ بہت ساری ایسی میڈیسن کھا رہی تھی جو وقتی سکون یا اس طرح کے لیے، لیکن میری ایک ایکٹ کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے اس میں بہت پلس آ گیا. اور اس کی تقریباً 3 ماہ کے بعد اس نے مجھے کال کی بیت اللہ شریف سے. اس نے کہا جان میں اپنی امی کے ساتھ ہوں، اور ابھی وہ میرے ساتھ طواف کر رہی ہیں، اور ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، اور میری زندگی بدل گئی ہے، اور میں آپ کے لیے یہاں سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں شفا ڈالے اور آپ کے پیشنٹ اسی طرح ٹھیک ہوتے رہیں. یہ ایک میسج ہے. سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اپنے لیول پہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے اس سے اچھا پاسبل نہیں ہے. تو آج جب ان کو ہماری ضرورت ہے یا ہمارے گھروں میں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ہم جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارے انکانشیس مائنڈ میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے، تو فار گاڈ سیک ایک لمحے کے لیے آپ اس بات پہ ضرور سوچیں کہ کیا ہماری ایک تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی میں کتنی بہتری لا سکتی ہے، اور ہم کتنا بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو اندر سے خوشی ملے گی نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.